رفع یدین کے متعلق بتائیے نبی پاک یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں منع فرما دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے سبحان اللہ، جو شخص اپنے کو یہ بنا لے کہ ہمیں فلاں مذہبی پر آنا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں رکتے ہیں۔ ایک جھوٹی روایت یہ ہے کہ جب مسلمان ہوئے کچھ لوگ اور وہ بت کو بغل میں رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ رفع یدین کرو، رفع یدین کرو۔ اور کون سا رفع یدین؟ اگر وہ چھپا کے لائے تھے، اتنی بودی بات ہے، وہ رکوع کے بعد والا رفع یدین سے کہا کہ کرو تاکہ تمہارے بت گر جائیں۔ اگر پہلے تو کرنا ہی ہر ایک کو ہاتھ اٹھا کر کے اور نیت باندھنی ہے آرام کی نا۔ بت کہاں تھا اس وقت؟ بغل ہی میں تو تھا، آپ نے اٹھایا تو نہیں گرا، رکوع کے بعد ہی وہ گرے گا۔ اتنی حماقتوں کی باتیں کر ڈال، یہ گڑی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ کسی حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف منتسب کسی نے کیا ہے باقاعدہ، آپ جا کے دیکھیں مولانا عبدالحی لکھنوی کی امام الکلام، اس کو انہوں نے جٹایا، کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں امام الکلام امام عبدالحی لکھنوی حنفی جو ہیں بہت ہی بڑے عالم تھے، اس میں کوئی، لیکن وہ بہت سی چیزوں میں محقق تھے۔ اس وجہ سے ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے دیوبندی بھائی ان کو گلابی وہابی کہتے، گلابی وہابی نیم وہابی، بہرحال جو کچھ بھی ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں آپ کے آخری وقت منع کیا، یہ جھوٹی بات ہے۔ منع کب کیا ہے؟ شروع میں جب لوگ صلاۃ میں اکٹھا ہوتے تھے تو کوئی سلام کرتا تو ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیتے ایسے، اور کسی کو سلام بھی کرنا تو ہاتھ اٹھا کے نماز کے اندر۔ تو پیارے رسول ما لی اراکم، آپ نے فرمایا میں کیوں دیکھ رہا ہوں ایسا تم کر رہے ہو کہ تم گھوڑوں کے دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اسکن فی الصلاۃ، صلاۃ میں سکون اور اطمینان سے، اور تفصیل آئیں گے انشاءاللہ۔